نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ابغونی فی ضعفائکم، مجھے اگر ڈھونڈنا ہے کہ میں کہاں ہوں تو مجھے تلاش کرو اپنے کمزور لوگوں میں۔ یہ کمزور لوگ کون تھے؟ اس کا پہلا مصداق کون ہے؟ اصحاب صفہ، اللہ کے پیغمبر کا قائم کردہ مدرسہ، اس چبوترے پر قائم کیا تھا مگر اخلاص کے ساتھ، اور اللہ نے پھر اس اخلاص کی کیا قیمتیں لگا دی۔ جا کے مسجد نبوی میں دیکھیے آج جگہ جگہ قرآن کے حلقات قائم، اساس وہ چبوترا، وہ صفہ، مسجد نبوی گونج رہی ہے تلاوت قرآن سے، اور تھوڑے پڑوس تھوڑے ساتھ جامع اسلام مدینہ منورہ، مدینہ یونیورسٹی، جس کے ہزاروں بلکہ لاکھوں فیض یافتگان ہیں، دنیا بھر میں اس کا فیض ہے۔ اساس یہ چبوترا تھا۔ اخلاص اگر ہو تو بڑا علم کا رنگ ہے اور بڑا اس کا پھیلاؤ ہے۔ میں ابغونی فی ضعفائکم، مجھے اگر ڈھونڈنا ہو تو مالداروں میں نہیں، مجھے کمزوروں میں تلاش کرو۔ اصحاب صفہ کمزور نہیں تھے بدنی اعتبار سے، اب مالی اعتبار سے کمزور تھے، بدنی اعتبار سے ان کو ٹٹولو، تاریخ پڑھو، کوئی فاتح عراق ہے، کوئی فاتح شام ہے، دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے میدان جہاد میں، بڑے بڑے فاتحین موجود ہیں، بڑے بڑے مجاہدین موجود ہیں، مالی اعتبار سے کمزور، مجھے ان میں تلاش کرو۔ اور فرمایا کہ انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم، اللہ تمہاری مدد کرتا ہے ان کمزوروں کی برکت سے، جو تم مال کماتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ ہماری عقل کا نتیجہ ہے، نہیں، ان کمزوروں کی برکت سے، ان کی دعائیں، ان کا اخلاص، ان کی نمازیں، اس کا اثر پھیلتا ہے، وہ تمہیں بھی ہوتا ہے۔ جامع ترمذی میں چھوٹا سا قصہ، جناب انس بن مالک اس کے راوی ہیں، دو بھائی تھے، ایک بھائی صبح اٹھتا اسی صفہ چبوترے پر آ جاتا نبی علیہ السلام کے پاس، دن بھر وہیں رہتا، کوئی قرآن اتر رہا ہے وہ سنتا، حدیثیں بیان ہو رہی وہ سنتا، شام کو گھر لوٹ جاتا۔ دوسرا بھائی کاروبار کرتا، کوئی صنعت تھی، کوئی حرفت تھی، کوئی باغ تھا، اس میں جاتا، دن بھر کام کرتا، اور اپنے بھائی کو ساتھ مل کر بیٹھ کے وہ کھانا کھاتے۔ لیکن کب تک برداشت کر؟ نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو سمجھائیں، ویلا بیٹھا رہتا ہے، کوئی کام کرے، میرے ساتھ ہاتھ بٹائے، میں اکیلا کام کرتا ہوں، اس کو کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، پال رہا ہوں، اس کو سمجھائیے۔ فرمایا کہ لعلک ترزق بہ، جس کاروبار کی بات کر رہے ہو اس کاروبار کی برکت اس بھائی کی وجہ سے، اگر تمہاری باغبانی یا کوئی صنعت ہے اس میں تمہیں رزق مل رہا ہے، خزانے مل رہے ہیں، اس بھائی کی وجہ سے۔ کیا معنی اس کا؟ معنی اگر علم کی بقا چاہتے ہو تو یہ دو گاڑی کے پہیے ہیں، ایک طرف وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں جیسے وہ بھائی کاروبار کرتا، دوسرا جو علم کا حریص تھا، علم کا جو طالب تھا اور نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہتا، کہ تمہیں جو رزق ملتا ہے اس کی برکت سے ملتا ہے۔ تو اگر ان طلبہ کے ساتھ بیٹھو گے، ان سے محبت کرو گے، ان اساتذہ علماء کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا، خزانے کھول دے گا اور بڑھ چڑھ کر عطا فرمائے گا۔ اللہ دیکھتا ہے، عطا کرنا میرا کام ہے، میرا بندہ میرے والے کام کر رہے تو میں ہاتھ روک لوں، یعنی میرا بندہ خرچ کرے اور میں ہاتھ روک لوں، یہ اس کی شان ربوبیت کے خلاف۔ ایک بندہ قیامت کے دن پیش ہوگا، تھر تھر کانپ رہا ہے، کوئی عمل کا ذخیرہ نظر نہیں آ رہا، کیا لائے آج کے دن کے لیے، حساب میں کامیابی کے لیے، کوئی نیکی نظر نہیں آ رہی، اچانک اس کو نیکی یاد آ جاتی کہ میں تاجر تھا، کاروبار کرتا تھا، اور میں نے جو میرا نوکر تھا یا سیکرٹری یا منشی، اس سے میں نے کہہ رکھا تھا کہ جو تم ادھار مال دیتے ہو وقت پر اگر کوئی بندہ ادائیگی کے قابل نہ ہو تو اس کو معاف کر دیا، اور اگر مال تو ہے مگر وقتی طور پر نہیں دے سکتا اس کو ڈھیل دے دو، تنگ دست کو میں معاف کر دیتا، اور جو تنگ دست تو نہیں، مال ہے مگر وقتی طور پر اس کی جیبیں خالی ہیں، اس کو ڈھیل دیتا، چلو مہینہ 2 مہینے اور لے لو، ٹھیک ہے، یہ ایک نیکی ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ کام تو میرا ہے، ڈھیل دینا میرا کام ہے، معاف کرنا میرا کام، تم میرا کام کر رہے تھے، میں تمہیں کیسے عذاب دوں؟ تم یہ کام کر رہے ہو اور میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں؟ میں بڑھ چڑھ کر یہ والا کام کروں گا، ڈھیل اور مہلت دینا اور معاف کرنا۔ جاؤ، میں نے سارے گناہ معاف کر دیے، جنت میں چلے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔